السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا مرد و عورت سب پر فرض ہے، لیکن 9 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو شریعت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ اگر وہ روزہ چھوڑتے ہیں تو ایسے صورت میں ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ آج ہم اسی بات کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیلا ہاتھ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ شریعت نے کن لوگوں کو اجازت دی ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر جس کو اجازت ہے وہ بیمار ہے۔ بیمار کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی ماہر ڈاکٹر نے اس بات کی اطلاع دی ہو، وہ ماہر بھی ہو، مسلمان بھی ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اس بات کی اطلاع دی ہو کہ وہ اس بیمار ہے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر ایسے صورت میں ایسے شخص کو ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جب وہ صحت مند ہو جائے، جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، تو پھر ایسے صورت میں بعد میں جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کی قضا اسے کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے جسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے حاملہ عورت۔ حاملہ عورت کو اگر ڈاکٹر بتائے کہ حاملہ عورت کو خود یا اس کے بچے کو جان کا نقصان ہے، یا اسی طریقے سے جان کا نقصان نہ ہو لیکن طبیعت کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو جس سے بچے کی صحت پر اور اس کے نشو و نما پر فرق آ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ حمل جن دے گی، اپنے بچے کی ولادت اس کی ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی کہ ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گا جتنے روزے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں۔ تیسری ایک عورت ہے دایا، یعنی کہ دودھ پلانے والی عورت۔ دودھ پلانے والی عورت جو نوکری کرتی ہیں، بہت ساری عورتیں آج بھی ملیں گی کہ جو کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور پھر وہ اس کے اجرت لیتی ہیں۔ تو اگر ایسی عورت ہے جس کو دودھ پلانا ہو، اگر وہ دودھ نہ پلائے تو پھر ایسی صورت میں وہ مسائل کھڑے ہو جائیں، تو ایسے عورت کو بھی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ماں بھی ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے میں پھر اس کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، حالانکہ اکثر عورتوں کو ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور پورے مہینے روزے بھی ماشاءاللہ رکھ لیتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو بعد میں ان کی قضا کریں گے تو ایسی صورت میں ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے عورت کو حیض کی حالت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ایسی صورت میں اگر عورت روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے کا اس کو گناہ ملے گا، روزہ تو مانا ہی نہیں جائے گا، البتہ اس کو الٹا گناہ ہی ملے گا۔ تو اس لیے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ حیض کی حالت سے فارغ ہو جائے گی تو بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرے گی جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہے تھے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت ہے۔ نفاس والی عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو عورت بچہ پیدا ہو جائے اس کے یہاں اور اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ تو اگر عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کو خون آ رہا ہے تو پھر ایسے صورت میں شریعت اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان دونوں حالتوں میں کوئی عورت روزہ رکھتی ہے تو پھر ایسے صورت میں ان کو گناہ بھی ملے گا، روزہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ جو نمازیں حیض و نفاس کی حالت میں چھوٹیں ان کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا
عورتوں کو کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹا شخص وہ ہے جسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو یا بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہو جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ اپنے ہر روزہ کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یعنی کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں، تو اتنے کی رقم جو ہے یا اسی طریقے سے گیہوں نکال دے تو بھی یہ چلے گا اور ایک روزے کا یہ فدیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے 7واں انسان ہے پاگل اور دیوانہ آدمی۔ پاگل اور دیوانے کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 8واں شخص وہ ہے جسے جان کا خطرہ ہو۔ جان کا خطرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اسے یہ دھمکی دی ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یا تمہارے جان کو تکلیف ہوگی، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو پھر ایسے شخص کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کر لے۔ 9واں شخص ہے مسافر۔ مسافر کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ جتنے دن وہ مسافر ہے اتنے دن روزہ نہیں رکھے گا، جب بعد میں اس کے مسافرت ختم ہو جائے تو ان روزوں کی وہ قضا کرے گا جتنے سفر کی حالت میں اس کے روزے چھوٹے ہیں۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر مسافر کون ہے؟ تو جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکلے تو ایسے صورت میں وہ شخص مسافر کہلائے گا، اور کسی جگہ پر جہاں جا رہا ہے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو وہ مسافر ہوگا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کیا تو جیسے ہی وہاں پر ہو جائے گا وہ مسافرت اس کی ختم ہو جائے گی، البتہ جتنے دن اس کے سفر میں گزرے ہیں اتنے دن وہ روزہ نہ رکھے تو ایسی صورت میں شریعت اس پر گرفت نہیں کرے گی، البتہ ایسی صورت میں بھی اس روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ مسائل تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ کچھ مسائل اور بھی ہیں جن کو آپ سن لیجئے کہ بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کام کرنے والے اور مزدور اور اسی طریقے سے ٹھیلا چلانے والے، ہاتھ گاڑی چلانے والے، محنت و مزدوری کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ایسی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ روزہ جن کو نہیں رکھنے کی اجازت ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوں تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہ رکھنے کی ضرورت ہے، یا یہ وہ 9 لوگ جن کو ہم نے بیان کیا ان کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار تھا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی تو اب ایسی صورت میں ان روزوں کی اسے قضا کرنا پڑے گا، یا بیمار تھا اور بیماری اس کی ختم نہیں ہوئی اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اب میں بیماری سے چھٹکارا نہیں پاؤں گا، تو اپنے ہر روزہ کے بدلے میں ایک صدقہ فطر یعنی کہ ہر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کر کے کہ اب میری یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اور اس نے فدیہ ادا کر دیا، بعد میں اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ اس کا صدقہ نافلہ ہو جائے گا اور اپنے ان روزوں کی قضا اس شخص کو کرنی ہوگی جتنے روزے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 9 لوگ تھے جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کے مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔